کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بندہ جب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب اس کا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب اس کا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم سے زیادہ لمبی کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ نماز کو ٹہل ٹہل کر پڑھتے تھے، اور وہ نماز میں لمبی لمبی اور کئی ساری دعائیں اور سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے جوابات کو محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے نمازیں لمبی پڑھا کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا تھا۔ انہیں نماز بوجھ کیوں نہیں لگتی تھی؟ کیونکہ وہ نماز میں ہماری طرح صرف اپنی سنا کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی بھی سنتے تھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز میں صرف ہم اللہ سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اللہ بھی ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، آپ نے اس میں غور کیا ہے کہ اللہ ہماری ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک ایک آیات کا اللہ نے ہمیں جواب دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں ہمیں یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ تاکہ ہم یہ جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہمیں نماز جلدی جلدی نہیں پڑھنی، بلکہ ہمیں نماز ٹہل ٹہل کر پڑھنی ہے۔ اور ہمیں ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا رب ہمیں نماز کے دوران جواب دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بات کہنے کے بعد اپنے رب کا جواب بھی سننا ہے۔ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ کہ جیسے سامنے والا آپ کی بات سن رہا ہے، ویسے ہی آپ بھی اس کی بات سنیں۔ یعنی نماز میں جب کھڑے ہو کر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کے بعد کچھ سیکنڈز کا وقفہ دینا ہے۔ پھر وقفہ دینے کے بعد اگلی آیت الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کیونکہ اس وقفے میں آپ کا رب آپ نے گفتگو کرے گا۔ اگر آپ یہ دھیان میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو وقفے مشکل یا پھر وقت کا ضیاع نہیں لگیں گے، بلکہ آپ کو وقفوں میں مزہ آنے لگے گا۔ آیتوں کے درمیان اللہ کے جواب کو محسوس کیا کریں۔ نماز صبر ہے، اور اس لیے صبر کے ساتھ نماز میں قیام کیا کریں۔ ہمیں ہر کام میں جلد بازی کی عادت ہے، اسی لیے ہم نماز میں بھی جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم سے اکثر نماز بہت بھاری لگتی ہے۔ جب پھر اس کا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بزرگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ پھر جب اس کا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ جس لطف کے لیے نماز کو بنایا گیا تھا وہ تو ہم بھول ہی گئے، اور کس لطف کے لیے نماز ہمیں دی گئی تھی؟ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کے لیے۔ سو آج سے آپ نے ہوش میں رہ کر اور اس بات کا خیال دل میں رکھ کر نماز پڑھنی ہے کہ آپ نماز میں جو بھی کہیں گے اس کا جواب اسی وقت فوراً اسی لمحے میں آپ کو اللہ نے خود دینا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے اس کام کے لیے لوگ یا کوئی اور مخلوق بھی مقرر نہیں کی۔ اللہ نماز میں ہمیں خود جواب دیتا ہے، ڈائریکٹ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی اور ذریعے کے۔ جب یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو